الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسه فقد عرف ربه صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پس یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف شاہ محی الدین ویلوری قادری کی روح کے متعلق تشریحات جو مختلف قسم کی تھیں، جو کم علم اللہ تعالیٰ نے روح کا ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ بھی تفصیل کے ساتھ ہیں، تھوڑے سے علم کے باوجود بھی اس میں ہم نے 9 تشریحات کی تھیں کہ روح کیا ہے، اس کا تعلق جسم سے کیا ہے، پھر چونکہ یہ روح امر ربی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اس سے ہم نے اپنے رب کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے آج 10ویں تصریح سماعت کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو بھی کریں گے۔ پوری فل جو ہم نے پچھلے 9 تصریحات بیان کی ہیں، 10ویں تصریح میں حضرت شاہ محی الدین ویلوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب ان کے حوالے سے لکھتے ہیں، انہو لما کان الروح فی الجسد لا یدرک بالبصر ولا یمثل بالصور علمنا انہو لا تدرکہ الابصار ولا یمثل بالصور ولا یشبہ بالشموس والاقمار لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ عزیزان گرامی قدر، اس عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے، فرماتے ہیں 10ویں وجہ جو یہ ہے کہ روح کو جسم میں نہ تو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ صورتوں میں متمثل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اور نہ صورتوں اور آثار سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے، نہ وہ سورج اور چاند کے مشابہ ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اور وہ سمیع بصیر ہے۔ یہ آخری عبارت کا جو حصہ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ قرآن مجید ہے، اس میں تو اس میں آیت کا حصہ ہے، اور یہ بھی آیت کا حصہ ہے اوپر، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کو نہیں پا سکتی، جو مادی آنکھ ہے یہ والی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے روح کے متعلق جتنا بھی حضرت شاہ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ ویلوری قادری نے یہ سلسلہ لکھا ہے، یا اتنی جو مکمل شعور کو ثابت کیا ہے کہ روح کو مکمل شعور ہے، اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ خود کیفیت اور عینیت سے ورا ہے، کیفیت اور عینیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ روح کی حقیقت اور اس کی حقیقت یا حقیقی کیفیت وجود کیا ہے، یعنی اصل جو روح کی حقیقت ہے اس امر ربی کی،
ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کا وجود کیا ہے، اس کے وجود کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ وہ پورے جسم میں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، یہ ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے۔ صرف جب دیکھیں ہاتھ میں حرکت کر رہا ہے، جب اعضاء حرکت کرتے ہیں، دماغ کا شعور اس میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ کام ہوتے ہیں تو یہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ انسانی جسم میں روح جو ہے وہ برسر پیکار ہے، انسانی جسم میں روح موجود ہے۔ تو جو آنکھ کا جھپکنا، ہاتھ کا ہلنا، زبان کا گفتگو کرنا، کان کی سماعت، جب یہ اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو اس میں روح قبض ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے انسانی جسم میں روح نہیں ہے، اور یہ دو حالتوں میں قرآن مجید کے مطابق ہوتی ہے، جو قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، کہ وہ اللہ ہی ہے جو روح کو قبض کرتا ہے مکمل طور پر تمہارے جسموں سے، نیند کی حالت میں اور موت کی حالت میں۔ پھر جس پہ اطلاق کرتا ہے، آگے آیت کا ترجمہ ہے، جس پہ اطلاق کرتا ہے موت کا تو ہمیشہ کے لیے اس کو روک لیتا ہے، روح کو فنا نہیں ہوتی نا روح، اور جس پہ اطلاق نہیں ہوتا نیند کی حالت میں اس میں واپس بھیجتا ہے، بندہ جاگ جاتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تفکر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو معلوم یہ ہوا کہ اعضاء کی حرکت، دماغ کی تحریک، یہ پتہ بتاتی ہے کہ انسانی جسم میں روح موجود ہے، یہی اس کی دلیل ہوتی ہے۔ جب جسم انسانی سے رشتہ روح منقطع ہو جاتا ہے تو یہ جو انسانی جسم ہے، جسے جسد خاکی بولتے ہیں، جو کل تک حرکت میں تھا، متحرک تھا، باشعور تھا، سوچیں سوچتا تھا، اب یہ غیر متحرک اور بے شعور ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی شاعر کی زبانی ہے، وہ فرماتے ہیں وبال دوش ہے وہ جسم، وبال دوش ہے وہ جسم، جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ اصل میں جنازے کی جو ایک منظر ہے، انہوں نے اس شعر میں منظر نگاری کی ہے اور انسانی جسم میں روح کے تعلق کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وبال کہتے ہیں بوجھ، دوش کہتے ہیں کندھے کو، فارسی کا لفظ ہے۔ وبال دوش ہے وہ جسم، یہ سارا جسم جو ہے یہ کندھوں پہ بوجھ ہو جاتا ہے، جس میں روح نہیں۔ جب روح پرواز کر جاتی ہے تو مردے کو نہلا دھلا کر کندھوں پہ کندھا جب دینا ہے، منظر اس کا منظر پیش کیا ہے کہ وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ روح چونکہ لطیف ہے نا، روح لطیف ہے، اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، تو یہ اس کی وجہ سے جسم ہلکا رہتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں بہت کمزور بندہ بھی بہت بھاری معلوم ہوتے ہیں، 4 بندوں کو بھی جو اٹھائے ہوتے ہیں، ساتھ بیچ میں اور بھی سہارا دیے ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں شاعر وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، یعنی وہ جسم جو ہے کندھے پہ بہت بھاری ہو جاتا ہے، جس سے روح نکل جاتی ہے۔ تو پھر کندھا دیتے ہیں عزیز کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، پھر کندھا بدلتے ہیں، چونکہ وہ بوجھ ہے، تھک جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روح کا جب تک جسم سے تعلق رہتا ہے اس وقت تک انسانی جسم اس کا مظہر بن کر، اس کا اعلیٰ کار بن کر رہتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ گویا جسم اور اعضاء کی حرکات و سکنات کے پس پردہ روح کا شعور اور ادراک اور ارادہ اور اس کی تحریک اور اس کا باشعور ہونا کار فرما ہوتا ہے۔ اگرچہ دیکھنے والوں کو جسم حرکت کرتا ہوا نظر تو آتا ہے مگر روح نظر نہیں آ سکتی۔ تو اس طرح بہت سے شعراء نے بھی اسی مضمون میں گفتگو کی ہے۔ اب چونکہ وقت پورا ہوا، انشاءاللہ میں باقی گفتگو کو کل جاری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے، کرم فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا عرفان بخشے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت بخشے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی روح کی پہچان، اپنے نفس کی پہچان عطا کر کے اپنا قربی، اپنی پہچان بھی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔